حیا احمد بنت شفیق احمد، آپ کا نکاح حیدر شاہ ولد زمان شاہ سے باؤس حق مہر سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی نرم آواز پر حیا نے سر ہلایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا ہونے والا ہمسفر کون ہے۔ نہ اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، نہ وہ اس کو جانتی تھی۔ بس بابا کے جڑے ہوئے ہاتھوں نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ میری بچی، تجھے ایک اچھے انسان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ وہ ساری زندگی تیرا خیال رکھے گا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لگتا ہے کہ یہ رات بھی مشکل ہی گزرے گی۔ بابا کی ڈوبتی سانسوں اور کمزور وجود نے حیا کو احساس دلایا کہ وہ اس دنیا میں کتنی اکیلی ہے۔ لیکن جب تھوڑی دیر بعد وہ ان سے ملنے آئی تو ان کے چہرے پر رونق تھی۔ انہوں نے حیا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تجھے اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، ایک اچھے انسان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں بیٹا، حیدر سے۔ وہ بہت ہی اچھا ہے اور نیک بچہ ہے۔ اس نے میری خواہش پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اسی رات جب بابا کی حالت زیادہ بگڑی تو نرس اس کے پاس چلی آئی۔ آپ کے والد صاحب بلا رہے ہیں آپ کو اندر۔ 2 گواہ، ایک مولوی صاحب اور ایک انجانا شخص جسے حیا نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ تو بابا کی بگڑتی ہوئی حالت پر چیخیں مارنے لگی۔ رحمان انکل نے اسے تسلی دی، بیٹا یہ وقت رونے دھونے کا نہیں، بس ان کی خواہش پوری کرنے کا ہے۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے حیدر شاہ کے ساتھ، تمہارے بابا کی خواہش پر۔ اور وہ اسی وقت خاموش ہو گئی۔ سر پہ دوپٹہ لیے تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا تھا۔ اس نے بھی خاموشی سے نکاح نامے پہ سائن کر دیے اور پھر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ کس قدر تنگی ہو رہی تھی بابا کو سانس لینے میں۔ یا اللہ، میری بابا کی مشکل آسان کر دی۔ زیرِ لب درود شریف کلمہ پڑھتی وہ بابا کے سرہانے بیٹھی رہی۔ یوں رات کے پہر نہ جانے کب ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حیا کو پتہ ہی نہ چلا، بس بابا کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ حیران تھی، جسے وہ کسی اذیت سے آزاد ہو گئی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح باہر بھاگی تھی، لیکن ڈاکٹر نے آ کر تصدیق کر دی، آئی ایم سوری، وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ خدا نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ وہ ان سے لپٹ کر چیخیں مار مار کے رو رہی تھی۔ تبھی کسی کے مضبوط ہاتھوں نے دھیرے سے اس کے وجود کو اس کے بابا کے وجود سے الگ کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں گھر لے جانا بہتر ہوگا، تجہیز و تکفین کی تیاری بھی کرنی ہے، وہ اپنے برابر میں کھڑے بزرگ سے کہہ رہا تھا۔ لیکن چادر میں لپٹی حیا روتی رہی، یہاں تک کہ ایمبولینس میں اس کے بابا کی روح سے خالی وجود کو رکھ دیا گیا اور وہیں ان کا ہاتھ تھام کے بیٹھی رہی۔ بے بسی، تکلیف، غم کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر، بس وہ یک ٹک بابا کا پرسکون چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ 2 دن تک تو آس پڑوس کی عورتیں لوگ آتے رہے بابا کی تعزیت کے لیے، لیکن تیسرے دن وہ خالی گھر میں اکیلی بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک بھاری آواز آئی تھی، میری زیادہ چھٹیاں نہیں ہیں تو میں زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر سکتا، صبح چلنا ہوگا آپ کو میرے ساتھ۔ اس آواز پر حیا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، لمبی کھڑی ناک، مغرور چہرہ، سفید رنگت، لمبا چوڑا قد، تو یہ ہے وہ میرا آخری سہارا جو بابا نے میرے لیے چنا ہے۔ آج حیا نے اسے پہلی بار دیکھا تھا جبکہ وہ اس کی خاموشی پر بیزار تھا۔ کیا ضرورت تھی مجھے ہمدردی میں آ کر اپنے ساتھ یہ بوجھ لٹکانے کی؟ نہیں نہیں حیدر شاہ، اپنی کی گئی نیکی کو بدگمانی دل میں پیدا کر کے ضائع مت کرو۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو وہ باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ حیا اکیلی ہی کمرے میں بیٹھی چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ یہ پروفیسر شفیق احمد کا گھر تھا اور حیا احمد ان کی اکلوٹی بیٹی تھی۔ بہت سالوں پہلے حیدر شاہ جب اس شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو پروفیسر شفیق احمد کا وہ سب سے فیورٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ پروفیسر صاحب کی مخلصی اور ان کی محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ یونیورسٹی میں ٹاپ آیا تھا۔ اس شہر میں کئی خواب لے کر آیا تھا اور وہ سارے خواب پورے ہو گئے تھے، صرف اور صرف پروفیسر شفیق احمد کی بدولت، جس نے اسے بہت ہی انگیج کیا تھا۔ ورنہ بہت سے لڑکے تھے جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے یونیورسٹی آتے تھے۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرتے ہی اس نے پولیس کمیشن کا امتحان پاس کیا اور جلد ہی کامیاب بھی ہو گیا۔ صرف 3 مہینے بعد ہی اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ وہ ایک کامیاب ترین انسان بن گیا تھا۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بظاہر ان کا مڈل کلاس گھرانہ تھا،
لیکن حیدر شاہ نے اپنی محنت نیک نیتی کی بدولت نہ صرف اپنی بلکہ ماں باپ کی زندگی بھی بدل دی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بنگلے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کی بہنیں بھائی کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتی تھیں تو ماں باپ بھی سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے۔ ماں کا کلیجہ تو اسے دیکھ کر ٹھنڈا ہوتا۔ ابھی بھی وہ 10 دفعہ فون کر چکی تھی۔ تم تو 2 دن پہلے آنے والے تھے نا، پھر کیوں رکے ہو؟ وہ تشویش میں مبتلا تھی تو وہ مسکرا دیا، بس آ رہا ہوں، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں ہی ایک مجرم کا بیان لینے اس ہاسپٹل میں آیا تھا، لیکن آئی سی یو وارڈ میں پروفیسر شفیق احمد کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور وہ فوراً ان کے نزدیک آیا تھا، جو کبھی کھلتی تو کبھی بند ہوتی آنکھوں سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے کنارے پر پانی ٹکا ہوا تھا۔ سر، پہچانا آپ نے مجھے؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ حیدر شاہ۔ سر، میں پولیس آفیسر بن گیا ہوں۔ چمکتی آنکھیں لیے وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، پھر کمزور آواز میں کہنے لگے، ہاں ہاں تم ہاں ہاں تمہیں یوں کامیاب دیکھ کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، لیکن سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بہت ہی بیمار لگ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر دکھ کی گہری لکیر تھی۔ لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے حیدر، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ سر، کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک وقت پہ مجھ پہ بڑے احسان کیے تھے۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ خدا آپ کو جلد صحت یاب کرے۔ نہیں حیدر، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زیادہ دن جی سکوں گا۔ میری حالت بہت ہی خراب ہو رہی ہے، لیکن میری بیٹی وہ اکیلی رہ جائے گی اس دنیا میں، اور میرے رشتے دار اسے نوچ نوچ کے کھا جائیں گے۔ وہ بہت لالچی ہے۔ وہ گھر جس پر کئی لوگوں کی نظر ہے، وہ گھر میں اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے، لیکن رشتے دار آئیں گے، اسے میری بیٹی سے زیادہ اس گھر میں دلچسپی ہوگی۔ تو سر آپ کے رشتے دار کہاں ہیں؟ ہاسپٹل میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ پریشان ہوا تو وہ اذیت ناک مسکراہٹ سے کہنے لگے، وہ سب رشتے دار میرے گھر ہی نہیں بلکہ بہت دور دور کے ہیں۔ اس آس میں ہے کہ کب شفیق احمد کی آنکھیں بند ہوں اور کب ہم گدھ کی طرح اس کی بیٹی کو نوچنے پہنچ جائیں۔ یہ سن کر حیدر کو بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ پھر وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، میرے لائق کوئی بھی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیں، آپ کی کسی بات سے بھی میں انکار نہیں کروں گا۔ سر پلیز آپ پریشان مت ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ انہیں تسلی حوصلہ دے رہا تھا۔ اگر تم میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لوں، تو تم میری بیٹی سے نکاح کر لو حیدر۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک اچھی اور شریف انسان ہو، ایسا انسان جو میری بیٹی کو بہت ہی خوش رکھے گا۔ مرتے آدمی کی خواہش پوری کرنا جیسے اس پہ فرض ہو گیا تھا۔ وہ انکار نہ کر سکا اور چند منٹ بعد ہی اس نے حیا احمد سے نکاح کر لیا، جس لڑکی کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ کالی چادر میں ملبوس لڑکی جس کا چہرہ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی شادی کے خواب اس کی بہنوں نے، اس کے ماں باپ نے کئی سالوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ مسلسل انہیں ٹالتا رہا تھا۔ اسے اپنے عہدے، اپنی نوکری سے دیوانوں کی طرح محبت تھی۔ اسی دیوانگی میں وہ بیوی جیسی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اچانک سے وہ یہ ذمہ داری قبول کر لے گا۔ 3 دن ہو گئے تھے شفیق احمد صاحب کی وفات کو۔ اب اسے صبح گھر جانا تھا، لیکن اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر۔ اگر سب کو جا کر کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، تو شاید وہاں ہنگامہ کھڑا ہو جائے، اور امی کے دل پہ کیا گزرے گی، یہی سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا۔ ہمنا اور عالیہ جو دن رات اس کی شادی کی باتیں کرتی نہ تھکتی تھی کہ بھائی کی شادی میں ہم یہ کریں گے، بھائی کی شادی میں ہم وہ کریں گے، اب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے ان سب سے چھپ کی شادی کر لی ہے اور اس انجان لڑکی کو اپنا زندگی کا ہمسفر بنا لیا ہے، تو ان کے معصوم دل ٹوٹ جائیں گے۔ بہت گہری سوچ میں ڈوبتا وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ تیاری کر لی آپ نے ساتھ چلنے کی؟ اسپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ اس کے دل کو دہلا کیا تھا۔ جی بس یہ بیگ لیا ہے میں نے۔ اس نے کالے رنگ کے بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کہنے کو تو یہ ایک بیگ ہی تھا، لیکن اس میں گھر کے کاغذات، اس کی ماں کی ساری جیولری، گولڈ وغیرہ اور روٹین کے سارے کپڑے، ضرورت کی چیزیں بھی موجود تھیں۔
حیدر نے اس کا بھاری بیگ گاڑی میں رکھ دیا۔ حیا کی ہتھیلیوں میں پسینے تھی۔ اگر چاہے بالکل ایک نیا رشتہ تھا، نیا احساس، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ یقیناً بابا نے اس کے لیے بالکل ٹھیک انتخاب کیا ہوگا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ یہ شخص زندگی بھر اس کا خیال رکھے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ شکر تھا کہ خدا نے اس کے لیے ایک مضبوط سہارے کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ رب کی شکر گزار ہو رہی تھی جب حیدر شاہ کی آواز پر چوکی۔ آپ سے ایک بات کہنی ہے مجھے، وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جی کیا بات ہے؟ وہ پریشان سی ہوئی تھی۔ دراصل میں نے آپ سے جن حالات میں نکاح کیا ہے آپ جانتی ہیں کہ میں نے پروفیسر شفیق احمد کی آخری خواہش پوری کی، اس لیے آپ سے نکاح کرنے پر فوراً ہی راضی ہو گیا کیونکہ ان کے کچھ احسان تھے مجھ پر، لیکن میں ابھی تھوڑی مشکل صورتحال میں گرفتار ہوں تو آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی آپ کو اپنی زندگی سے علیحدہ کروں گا، لیکن ابھی پریشانی یہ ہے کہ گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، تو آپ کو کسی کو یہ بھی بات نہیں بتانی ہماری نکاح کے بارے میں۔ فی الحال میں کچھ مہینوں کے لیے بہانہ بناؤں گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس گھر میں آپ کی جگہ بنتی چلی جائے گی، پھر میں بتا دوں گا سب کے سامنے سچائی۔ وہ ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو کیا وہ ایک ناپسندیدہ لڑکی کے طور پر حیدر شاہ کی زندگی میں شامل ہوئی ہے؟ زبردستی اور مجبوری کا بندھن باندھ کر اس کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے گھر والے شاید حیا کو قبول نہیں کریں گے، تبھی تو وہ اس سے نکاح والی بات چھپانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر حیدر نے حیا کا چہرہ دیکھا تھا۔ میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا، دراصل دیکھیں سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں کی بھی خواہش تھی دھوم دھام سے میری شادی کرنے کی، بہنوں کی، ماں باپ کی، لیکن اچانک سے انہیں شوق لگ سکتا ہے اس بات کا کہ میں نے ان سے چھپ کر نکاح کر لیا ہے، بجائے آپ سے محبت کرنے کے وہ نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ یہ بات اس نے پوائنٹ کی تھی۔ اب حیا کا دل تھوڑا سنبھلا تھا، یعنی کہ حیدر شاہ نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے پورے دل کے ساتھ، بس وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی یہ رشتہ قبول کر لیں۔ یہ سن کر وہ من ہی من میں ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر سنجیدہ لہجے میں کہنے لگی، ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس بات پر یہ سن کر حیدر شاہ بھی خوش ہو گیا تھا، پھر وہ کہنے لگا، میں آپ کو اپنے دوست کی ایک بہن کہہ کے متعارف کرواؤں گا، آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ساری صورتحال میں سنبھال لوں گا۔ غور سے وہ اسے سمجھا رہا تھا تو حیا نے اسبات میں سر ہلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کی زندگی کیا رنگ دکھانے والی ہے، لیکن جو بھی ہوتا اس نے سب تقدیر پر چھوڑ دیا تھا۔ کافی لمبے سفر کے بعد وہ اس شہر میں پہنچی تھی جہاں حیدر شاہ کی رہائش تھی۔ حیا تھکن سے چور تھی، لیکن اس کا گھر آ چکا تھا، خوبصورت عالی شان بنگلہ۔ چوکیدار نے حیدر شاہ کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی اتری تھی، گلابی ہتھیلیوں میں پسینے آنے لگے، چادر کو اچھی طرح سے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ اس کا بیگ گاڑی میں موجود تھا جسے حیدر نے تھام لیا تھا۔ امی بھائی آگے! عالیہ کی بلند آواز پر آمینہ بیگم اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ لمبے چوڑے بلند قامت شاندار شخصیت والی اپنی بیٹی کو دیکھ کر جیسے انہوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوں، فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا، لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی تو وہ دھک سے رہ گئی تھی، ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ان کی آواز میں اضطراب تھا۔ امی اندر تو آ لینے دے، بتاتا ہوں سب۔ اس نے بیگ سائڈ پہ رکھا اور خود لاؤنج میں ڈھیر سا ہو گیا، جبکہ حیا ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ ہمنا اور عالیہ بھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں چبھن تھی کہ آخر بھائی کے ساتھ آنے والی یہ خوبصورت لڑکی کون ہے جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، لمبی لمبی سیاہ پلکیں، گلابی ہونٹ، گورا چٹا رنگ، قد بھی مناسب تھا۔ ان دونوں کو شوق کی کیفیت میں دیکھ کر حیدر نے جلدی سے بات بنائی تھی، امی یہ میری دوست کی بہن ہے، دراصل وہ بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس کی بہن گھر میں اکیلی تھی، اس نے کچھ مہینوں کے لیے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اس کی بہن کا خیال رکھوں، تو یہ یہیں پہ رہے گی، اس کا نام حیا ہے۔ اسے کچھ بات نہ بن رہی تھی، عجیب و غریب بہانہ بناتے ہوئے اس نے امی کی غلط فہمی دور کی۔ امینہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا تھا، وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، لیکن حیدر کی بات سن کر ان کی جان میں جان آئی تھی۔
تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، اب انہوں نے لگاوٹ سے کہا تھا، جبکہ ہمنا اور عالیہ بھی اب دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئی تھی صوفے پر۔ حیدر نے خود اسے ابھی تک غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے اب غور کیا۔ وہ شکل سے بہت ہی پریشان اور متوشس لگ رہی تھی۔ اسے افسوس بھی ہوا، اگر وہ تھوڑی ہمت کر کے سب کے سامنے کہہ دیتا کہ یہ میری بیوی ہے تو شاید اسے تھوڑا حوصلہ ہو جاتا، لیکن کسی اجنبی گھر میں آ کر اجنبی لوگوں کے درمیان یوں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، جبکہ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے کو بھی چھپا رہا تھا۔ یہ بات اس کے دل کو بوجھل کر رہی تھی، لیکن وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور امی سے کہنے لگا، آپ کھانا لگوائیں، میرا خیال ہے کہ میں فریش ہو کر آتا ہوں، بہت ہی تھکن محسوس ہو رہی ہے، اور امی اس کے لیے بھی کوئی کمرہ سیٹ اپ کروا دیں۔ امینہ بیگم لاپرواہی سے کہنے لگی، ارے ایک سرونٹ کوارٹر خالی ہے نا، وہاں چھوڑ دو اس لڑکی کو۔ یہ سن کر حیدر ایک دم پلٹا تھا، کیا ہو گیا امی؟ میرے دوست کی بہن ہے، کم از کم اس کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کرے، وہ سرگوشی میں کہنے لگا۔ تو امینہ بیگم جلدی سے کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں سگرا سے کہہ دیتی ہوں، وہ سامنے والے کمرے کی صفائی کر دیں گی، ویسے بھی وہ کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ یہ لڑکی بہت ہی بری لگ رہی تھی، کیسے منہ اٹھا کر کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ چلی آئی، مجھے تو کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے۔ ان کے دل میں اچانک ایک خیال آیا تھا، جبکہ حیا ابھی تک خاموش سر جھکائے بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ہمنا اور عالیہ نے بھی اس لڑکی میں خاص دلچسپی نہ دکھائی تھی، جو نہ جانے کیوں ان کے گھر چلی آئی ہو، وہ بھی ان کے لاڈلے بھائی کے ساتھ۔ لیکن حیا نے ان کے رویوں سے صاف اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں رہنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ سامنے والے لوگ اسے کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف جس شخص نے اسے نکاح کیا تھا وہ خود بھی شاید کم ہمت یا پھر اپنوں کے آگے مجبور اور بے بس تھا۔ حیدر کو اپنی ماں اور بہنوں کے رویے سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ بظاہر نہا دھو کر وہ فریش ہو گیا تھا، لیکن اس نے امینہ بیگم کو پہلی فرصت میں اپنے کمرے میں بلوایا تھا، اور ہمنا اور عالیہ کو بھی۔ کیا ہو گیا امی آپ لوگوں کو؟ کس طرح برتاؤ کر رہی اس مہمان سے؟ وہ چند دنوں کے لیے یہاں آئی ہے، کم سے کم اسے تھوڑی توجہ دیں، تھوڑی اہمیت دیں۔ یہ سن کر امینہ بیگم کہنے لگی، اچھا اچھا، ایک تو مہینے کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تو سمجھی کہ یہیں پہ رہے گی، لیکن بیٹا تمہیں اسے یہاں لے کر آنا نہیں چاہیے تھا، کسی نوجوان لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ حیدر نے کسی طرح انہیں سمجھا دیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک سخت مزاج والی عورت ہے، اور اس کی بہنیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ حیا کے اس گھر میں جگہ بنانا بہت ہی مشکل بات تھی۔ پھر حیدر کے سمجھانے پر کسی نہ کسی طرح امینہ بیگم اس سے میٹھے لہجے میں بات کر لیتی تھی۔ ہمنا اور عالیہ بھی اسے ایک دو باتیں کر لیتی، لیکن وہ خود بھی خاموش رہنے کی عادی تھی۔ اوپر سے چند دن پہلے پہنچنے والا صدمہ بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنے پیارے بابا کو کھویا تھا۔ ان کی یاد آتی تو اکیلے کمرے میں لیٹی بستر پر آنسو بہاتی رہتی۔ وہ خود کو بہت ہی اکیلا تصور کرتی۔ ایک سے ایک کپڑے تھے اس کے پاس، بابا نے اسے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ گھر کے کاغذات اور جویلری جو اس کے لیے بہت ہی قیمتی تھی، اس نے وہ حفاظت سے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ بیگ پر تالا لگا کر حیدر کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ صبح اپنی ڈیوٹی پہ جاتا، رات گئے تک واپس آتا، کئی دن تک تو وہ اسے نظر ہی نہ آتا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اس سے پیچھے چھڑوانا چاہتا ہے، شاید اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے ہی مایوس کن سوچیں اس پر سوار رہتی۔ اس دن سگرا نہیں آئی تھی تو امینہ بیگم اس کے پاس چلی آئی۔ ارے حیا بیٹا، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی آنٹی، مجھے آتا ہے کھانا بنانا۔ خیریت؟ وہ حیران تھی، تو وہ کہنے لگی، دراصل آج سگرا نے چھٹی کر لی ہے اور میرے گھٹنوں میں درد ہے۔ ہمنا اور عالیہ تو کسی کام کی نہیں، اگر تمہیں کھانا بنانا آتا ہے تو آج چکن پلاؤ اور مٹر قیمہ بنا لو، ساتھ میں سلاد اور رائتا بھی بنا لینا۔ جی آنٹی، میں بنا لوں گی، اس نے بغیر برا مانے اپنی خدمت پیش کی تھی۔ پھر رات کا کھانا بنا کر ٹیبل پر سجا دیا۔ اسے کام کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہوتی تھی۔ بابا کے لیے خود وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی، اور وہ ان کے ذائقے کے عادی ہو چکی تھی۔ اتفاق سے حیدر بھی ڈیوٹی سے جلدی آ گیا تھا۔ اس کا موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ کچن میں جیسے ہی پانی پینے آیا، پولیس یونیفارم میں اس کے لمبے چوڑے وجود کو دیکھ کر حیا کا نازک دل کانپنے لگا۔
وہ اس کے بہت ہی نزدیک کھڑا تھا جبکہ وہ سلاد بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت تم کچن میں؟ اس نے بڑی جلدی سے آپ سے تم کا سفر کیا تھا، دھیمی آواز میں کہنے لگی۔ جی آج میٹ نے چھٹی کی ہے تو آنٹی نے کہا ہے کہ میں کھانا بنا دوں۔ حیدر مسکرا دیا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ویسے بھی مستقبل میں تمہیں یہ سب کچھ سنبھالنا ہے۔ حیدر کی بات پہ وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے تو یہ سب نظر نہیں آتا، آپ نے 1-2 مہینے کا کہا تھا لیکن 2 مہینے پورے ہو چکے ہیں، ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں کو سچائی نہیں بتائی تھی بلکہ اسے دور ہی رہتا۔ اس کی خاموشی پر حیدر نے اس کی لمبی سیاہ جھکی پلکوں کو دیکھا اور بے اختیار انہیں چھونے کی خواہش کو اس نے اپنے دل میں دبا دیا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، پتلی سی ناک، اوپر سے ہونٹوں کا کٹاؤ جس میں اس کا دل اٹک گیا تھا۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی۔ آپ پلیز باہر جائیں، وہ اتنا کہہ سکی تھی۔ یہ سن کے وہ مسکرا دیا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شاید شرم و حیا کی وجہ سے۔ حیدر سرگوشی میں کہنے لگا، یہ کہنے کا حق نہیں ہے تمہیں، مت بھولو کہ میں کتنا حق رکھتا ہوں تمہیں دیکھنے کا، چاہو تو تمہیں چھو بھی سکتا ہوں۔ اس کی آواز تھی یا کوئی سحر کہ حیا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اس کا نازک وجود کانپ کے رہ گیا۔ تبھی امینہ بیگم جو لاؤنج میں بظاہر فون میں مصروف تھی لیکن انہوں نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ ان کا بیٹا جو پانی پینے بغیر یونیفارم چینج کیے کچن میں چلا گیا تھا، 15 منٹ سے وہیں پہ کھڑا ہے، اس لڑکے کے پاس تشویش میں مبتلا ہوتی وہ فوراً ہی کچن میں چلی آئی تھی۔ بن گیا کھانا؟ ان کی آواز پر حیا خوف سے اچھلی تھی جبکہ حیدر بنا ڈرے وہیں پہ کھڑا رہا۔ کیا ہوا بیٹا؟ جا کر کپڑے تبدیل کرو جلدی سے، آ جاؤ کھانے کی ٹیبل پر، میں تمہارے بابا کو بھی بلا رہی ہوں۔ امی کے کہنے پر وہ واپس پلٹ گیا تھا لیکن امینہ بیگم نے حیا کا چہرہ دیکھ لیا تھا جو بہت ہی سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ انہیں محسوس نہ ہوا کہ وہ کس بات پر اتنی شرمائی ہے۔ مجھے تو کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے۔ ایک بار پھر تشویش ان کے دل میں سر اٹھا رہی تھی لیکن جب اپنے بیٹے کا کھانے کی ٹیبل پر نارمل رویہ دیکھا تو پھر انہوں نے اس بات کو دل سے جھٹک دیا۔ کھانا بہت ہی مزیدار تھا، حیدر بھی تعریف کرنا چاہتا تھا لیکن اپنے لفظ سی لیے تھے۔ اس کی جگہ زمان شاہ نے تعریف کی تھی۔ کھانا آج بہت ہی مزیدار بنایا ہے، کس نے بنایا آج کھانا؟ وہ حیران تھی۔ امینہ بیگم کو ایک دم ہی جلن سی محسوس ہوئی تھی، آج تک انہوں نے کبھی ان کے بنائے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی اور اس اجنبی لڑکے کے کھانے کی تعریف کرنے میں پیش تھے۔ تبھی لاپرواہی سے کہنے لگی، ارے وہی لڑکی، حیدر کی دوست کی بہن، سارا دن کمرے میں نہ جانے کیا لیٹی رہتی سوچتی رہتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ہے مصروف رہے گی، تبھی کچن میں کھڑا کر دیا اسے۔ تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ 2 مہینے کے لیے آئی ہے، ابھی تک اس کا بھائی واپس نہیں آیا؟ امینہ بیگم نے تیز لہجے میں حیدر سے کہا تھا۔ پانی پیتے ایک دم اسے اچھو سا لگ گیا تھا۔ چلی جائے گی امی، خدا کا خوف کریں، وہ بچاری سنے گی تو کیا سوچے گی ہمارے بارے میں؟ بامشکل انہیں خاموش کروا کر وہ کھانا کھانے لگا لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ حیدر شاہ جلدی کچھ کرو اس سے پہلے کہ بات کچھ زیادہ ہی بڑھ جائے۔ اسے رہتے ہوئے کافی دن ہو گئی تھی، اس لیے ہمنا اور عالیہ بھی اس سے بے تکلفی ہو گئی تھی لیکن اس دن چھٹی کا دن تھا، سب لوگ لاؤنج میں تھی، حیا اپنے کمرے میں جبکہ حیدر اور بابا ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ ہمنا، عالیہ اور امینہ بیگم نہ جانے کس بات پر بحث و تکرار کر رہے تھے۔ تبھی زمان صاحب کہنے لگے، امینہ چائے بنوا دو میرے اور حیدر کے لیے۔ حیدر مسکرا دیا، واہ واہ، نیکی اور پوچھ گچھ۔ امینہ بیگم کہنے لگی، یہ سگرا منحوس تو آئے دن چھٹی کر لیتی ہے، آج بھی نہیں آئی اور اتنا کام پڑا ہے، میں حیا سے کہتی ہوں وہی بنا دے گی، بہت ہی اچھی چائے بناتی ہے وہ۔ حیدر ان کی بات پہ مسکرا دیا، شکر ہے امی کو کچھ تو اس میں خوبی نظر آئی، اس کے آگے کے راستے آسان ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی انہوں نے حیا کو پکارا تو وہ فوراً اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ جی آنٹی آپ نے مجھے بلایا؟ دھیمی لہجے میں کہتی وہ حیدر کے سامنے ہی کھڑی تھی، فیروزی کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے، کھلتی چاندنی جیسا وجود لیے۔ حیدر اسے دیکھنے لگا، اسے اپنے دیکھنے پر جیسے کوئی اختیار نہ رہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں سے بری طرح پزل ہو رہی تھی، کسی طرح یہاں سے غائب ہو جائے۔ امینہ بیگم نے اسے چائے کا کہا تو وہ پلٹ کر کچن میں چلی آئی، اسے رہ رہ کر حیدر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ توبہ ہے، کسی کی موجودگی کا احساس بھی نہیں کرتی اور ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے مجھ پہ پورا حق رکھتی ہیں، اتنی ہمت نہیں
کہ اپنے گھر والوں کو یہ بتا سکے کہ میرا ان کا رشتہ کیا ہے، لیکن دیکھتے ایسے ہیں۔ اب وہ باہر جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ جیسے ہی چائے دے کر پلٹنے لگی، عالیہ نے اسے آواز دی تھی، آج ہے آپ بھی کمرے میں اکیلی بیٹھے کی کیا کریں گی؟ عالیہ کے کہنے پر وہ انکار نہ کر سکی، وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ حیدر نہ جانے کیوں اپنے دل میں بہت ہی خوشی محسوس کر رہا تھا اس کے یہاں موجود ہونے پر۔ دونوں صبح سے راستہ کی بھیجی ہوئی لڑکیوں کی تصویریں دیکھ رہی تھی بھائی کے لیے۔ یہ دیکھیں زمان صاحب، یہ لڑکی کیسی ہے؟ حیدر ایک دم ہی ان کی بات پر چونکا تھا۔ حیا کے سامنے انہوں نے یہ ذکر چھیڑ دیا تھا۔ اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا، جبکہ عالیہ کہنے لگی، جی نہیں، میں نے یہ لڑکی پسند کی ہے، یہ دیکھیں، یہ روشنا آپی ہے۔ یاد ہے نا آپ کو مریم کی شادی پہ میں نے جو دکھائی تھی؟ بھائی کی اور ان کی جوڑی بالکل ٹھیک رہے گی۔ وہ دونوں بہنیں تبصرے کر رہی تھی، جبکہ امینا بیگم ان کی بات پہ مسکرا دی۔ اب جلدی تم بھی کوئی لڑکی پسند کر لو تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ حیدر کچھ بول نہ سکا تھا، جبکہ زمان صاحب کہنے لگے، اسے پوچھنے کی کیا ضرورت، جب اسے کوئی پسند ہی نہیں، تم لوگ خود ہی دیکھ لو، اس کے لیے کوئی لڑکی سلیکٹ کر لو۔ حیا کا چہرہ بہت ہی سرخ ہو رہا تھا، اندرونی تشویش اور پریشانی نے اس کے چہرے کی رنگت بدل دی تھی۔ ارے حیا بھی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ اور آنکھیں بھی؟ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر ہم نہ چونکی تھی۔ وہ کچھ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی امینا بیگم کہہ رہی تھی، لو، اس لڑکی کو کیا ہوا؟ انسانوں میں بیٹھنا تو اسے پسند ہی نہیں، جبکہ حیدر جانتا تھا کہ وہ کیوں اٹھ کے گئی ہے۔ تبھی کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگا، ایسے مت کہیں امی، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، تمہیں بڑا پتہ اس کی طبیعت کا؟ امینا بیگم کی تیز لہجے پر وہ بکھلا گیا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، مڑتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا پھر بتاتے تو جاؤ کہ کون سی لڑکی اچھی ہے، مجھے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ موضوع رہنے دیں، بلکہ ہمنا اور عالیہ کی شادی کی تیاری کریں۔ وہ دونوں بہنیں دھک سے رہ گئیں۔ ہرگز نہیں، بھائی کی شادی پہلے ہوگی۔ وہ دونوں آپس میں بحث و تکرار کر رہی تھی، لیکن حیدر کمرے میں آ کر پریشان ہو گیا۔ کرے تو کیا کرے، امی کو کیسے بتائے کہ وہ اس من مونی لڑکی سے نکاح کر چکا ہے جو آپ اس کے دل میں بس گئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی جیسے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور دل خوش۔ وہ بھی جلد سے جلد اسے یہاں لانا چاہتا تھا جہاں اسے دیکھنے میں کسی کا ڈر نہ ہو۔ مجھے امی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پولیس آفیسر ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر والوں سے اتنا ڈرتا تھا، خود بھی حیران ہوتے ہوئے وہ اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ پھر وہ اس دن گھر آئے تو غیر معمولی خاموشی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سوائے چوکی دار کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کہاں ہیں سب گھر والے؟ جی بیگم صاحبہ اور لوگ تو دوسرے شہر گئے ہیں شادی میں۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کل صبح ہی واپس آئیں گی۔ وہ شدید بوریت محسوس کر رہا تھا، کل بھی اس کا آف تھا اور آج وہ جلدی آ گیا تھا۔ وہ واپس لاؤنج میں آیا تو حیا کے کمرے میں آہٹ محسوس کر کے وہ حیران رہ گیا۔ جیسے اس کے کمرے میں جاتا ہے، گیلے بالوں کی تولیہ سے وہ خشک کرتی، وہ ایک دم ہی خوف سے اچھلی تھی۔ حیدر کو اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کہ تم شادی میں نہیں گئی امی کے ساتھ؟ اکیلے گھر میں کیسے چھوڑ کے چلی گئی امی؟ وہ حیران تھا۔ تب حیا تیز لہجے میں کہنے لگی، جی آپ کی امی کا خیال تھا کہ اگر مجھے ساتھ لے کے جائیں گی تو سب لوگ سوال کریں گے ان سے کہ میں کون ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ حیدر کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے وجود کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، گھر میں اکیلا ہونے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، میں یہیں پر ہوں۔ حیا نے بے رخی سے رخ موڑ لیا تھا۔ اچھا چائے تو بنا دو یار، قسم سے بہت ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے نزدیک آیا تو حیا 2 قدم دور ہو گئی۔ بنا دوں گی، آپ پلیز باہر جائیں یہاں سے۔ حیدر نے اس کی بات پہ گھورا تھا، تم ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں؟ مت بھولوں کہ میں شوہر ہوں تمہارا۔ اچھا کون چاہتا ہے کہ آپ میری شوہر ہیں؟ میں اور صرف آپ، یہ دنیا نہیں جانتی، بہت کم ہمت انسان ہیں آپ۔ وہ اس سے گلہ کر رہی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ امی واپس آ جائے، میں انہیں سب کچھ سچ سچ بتانے والا ہوں۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ حیدر نے اس کے بڑے پیار سے ٹھوڑی چھوئی تھی۔ اس کا نمس حیا کے وجود میں کرنٹ بن کے دوڑا تھا۔ ایک دم ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ آپ پلیز باہر جائیں، میں چائے بنا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اس کے شرم و حیا پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شاور لینے جا رہا ہوں، تم کمرے میں دے جانا مجھے چائے۔ حیا نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ چلا گیا تو اس نے گہری سانس لی۔ توبہ ہے، شخص کی نظریں ہی کافی ہیں مارنے کے لیے۔ اس کا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا تھا۔
آپ چائے بنا لی تھی لیکن اس کے کمرے میں لے جانا اسے بہت ہی مشکل میں ڈال رہا تھا۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ نوک کر کے وہ جیسے ہی پلٹنے لگی، اچانک ہی حیدر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر بیٹھو۔ کون سا آج کوئی گھر پہ ہے جو تمہیں اتنا خوف ستا رہا ہے؟ حیا کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ پلیز جانے دے مجھے۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھوں تھام لیے تھے۔ مضبوط ہاتھوں میں تھامے اس کے نازک خوبصورت ہاتھوں کو وہ اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ حیا تڑپ کے رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی آپ؟ چھوڑے مجھے۔ نہیں، آج نہیں چھوڑوں گا۔ حیا نے اسے دھکا دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں رکھتی آپ حق، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہماری۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن حیدر نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ پلیز یار، آج مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جاؤ، بہت دل چاہ رہا ہے میرا تمہیں اپنے قریب دیکھنے کو۔ یہ سن کر وہ کانپنے لگی۔ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رخصتی نہیں ہوئی اور یہ سب کچھ کرنا مناسب نہیں۔ رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ نکاح جیسا مضبوط تعلق ہے میرا تم سے۔ اس کی آنکھیں بہت ہی بوجھل ہو رہی تھی جبکہ حیا کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ دیکھیے پلیز مجھے جانے دیں۔ ہو جائے گا کچھ؟ کیا ہوگا؟ ہو جائے گا۔ وہ حیران تھا۔ پریگنینسی، میرا مطلب ہے کہ بیبی ہو جاتا ہے یہ سب کرنے سے۔ ابھی تک آپ نے آنٹی اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہمارے نکاح کے بارے میں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسا تھا، پھر سرگوشی میں کہنے لگا، بیبی پیدا کرنا اتنا بھی آسان نہیں، لیکن آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ پھر 2 دن بعد امی تو آ رہی ہیں، میں انہیں سب کچھ بتا دوں گا، تمہیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر آئے کالے بالوں کو سمیٹ رہا تھا۔ نرم و نازک وجود کی لو دیتی کانسی آنکھیں پھولوں میں تھی ہی اتنی بے اختیار کہ حیدر خود پہ سب کچھ اختیار کھو بیٹھا۔ حیا اس کے سامنے بے بس تھی۔ تنہائی بے بسی وہ حیدر کو روکنے میں ناکام رہی۔ جذبات کی روح میں بہکتے جادو لمحات وہ دونوں کھوتے چلے گئے۔ کمزور سی مزاحمت حیا کی اسے روکنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی۔ دونوں کا دل ایک ساتھ دھڑک رہا تھا۔ حیدر اسے یقین دلا رہا تھا کہ جیسے ہی امی واپس آئیں گی میں ان سے فوراً بات کر لوں گا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ بس یہ شدید محبت کر بیٹھی ہے۔ بابا کے بعد آخر حیدر شاہ ہی تو اس کا سہارا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آئے ہی کیوں، لیکن حیدر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حیا نہیں جانتی تھی کہ ایک طوفان ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اگلی صبح بہت ہی خوبصورت تھی۔ حیا نے اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو حیران رہ گیا۔ ہمنا اور عالیہ تو واپس آ گئی تھی شادی سے، لیکن امی نہیں آئی تھی۔ حیا کے چہرے پر تشویش تھی تو عالیہ اسے بتانے لگی، امی کو روک لیا ہے خالہ نے، کہہ رہی تھی کہ کچھ دن میرے پاس رکو، امی 15 دن تک واپس آ جائیں گی۔ یہ سن کر اسے اطمینان ہوا تھا، لیکن جب امینہ بیگم واپس آئی تو انہوں نے آتے ہی ایک دھماکہ کیا تھا، میں حیدر کا رشتہ پکا کر آئی ہوں روشنا سے۔ حیا کے چہرے پر طوفان کے سائے تھے جبکہ حیدر خود تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ بغیر مجھ سے پوچھے آپ نے خواہ خواہی رشتہ پکا کر دیا۔ میں کبھی بھی روشنا سے شادی نہیں کروں گا، اس نے اعلان کیا تھا۔ تو زمان صاحب گھورنے لگے، کیوں؟ اب اپنی ماں کو جھوٹا کرو گے ان لوگوں کے سامنے؟ وہ رشتہ پکا کر رہی ہیں، اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ انہوں نے جیسا فیصلہ کیا تھا۔ حیدر لب بھیج کے رہ گیا۔ حیا جو لاؤنج میں خاموش بیٹھی تھی تھوڑی دیر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، گھٹنوں میں منہ دیے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ لیکن حیدر جانتا تھا کہ وہ کتنی پریشان ہوگی۔ وہ کس طرح بہانے ڈھونڈ رہا تھا اس کے پاس جانے کا، لیکن اسے کوئی موقع ہی نہ ملا۔ اگلے دن ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ سارے پولیس آفیسر کو ایک خاص ٹریننگ پر 6 مہینے کے لیے دوسرے شہر بھیجا جا رہا تھا، جس میں حیدر شاہ کا نام بھی آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے عہدے کو ترقی مل جاتی۔ گھر آتے ہی اس نے باپ سے ذکر کیا وہ ہرگز اس ٹریننگ پر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن زمان صاحب نے اسے سمجھایا یہی موقع ہے، پھر شادی ہو جائے گی، بیوی بچے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ وہ پریشان سا تھا، لیکن یہ بات حیا کو بھی پتہ چل گئی تھی۔ وہ لان میں اکیلی پھولوں کے پاس بیٹھی تھی جب حیدر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ حیا۔ حیا پھٹ پڑی، کب ہے آپ میرے ساتھ؟ میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا شاید نکاح کے نام پر ایک دھوکہ؟ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر اس رات کے نتیجے میں میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو؟ آپ اپنے گھر والوں کو سچ کیوں نہیں بتاتے جبکہ وہ آپ کا رشتہ پکا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسری شادی بھی کر لیں گی، لیکن کبھی بھی یہ نکاح والی سچائی انہیں نہیں بتائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیدر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چن لے۔ وہ پورے دل کی شدت سے اسے چاہنے لگا تھا،
میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کسی کی کوئی جگہ نہیں، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ایک چیز لائی ہوں میں تمہارے لیے۔ اس نے خوبصورت سا موبائل حیا کے حوالے کیا تھا۔ جو بھی پریشانی ہو بس مجھے ایک کال کر کے بتا دینا، میں تم سے رابطے میں رہوں گا، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے تسلی دیتا ٹریننگ پہ چلا گیا تھا، یہ کہہ کر کے کہ ہر مہینے میں ملنے آتا رہوں گا۔ حیا نے اس کے دیا ہوا موبائل اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ وہ تو جیسے ہر روز اسی کا انتظار کرتی، لیکن جب مہینہ مکمل ہو گیا تب بھی حیدر واپس نہ آیا تو اسے تشویش ہوئی۔ تقریباً روزانہ ہی وہ اس سے رابطے میں تھی، لیکن ایک دن سغرا کے ہاتھوں اس کا موبائل ہی گر کر زمین پوش ہو گیا۔ وہ صفائی کر رہی تھی جبکہ حیا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ جانتی تھی کہ یہ موبائل ہی حیدر سے رابطے کا ذریعہ تھا، لیکن اب وہ ٹوٹ گیا تھا اور اسے بنوانا ناممکن تھا۔ وہ کس سے کہتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سغرا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر دیجیے بی بی، غلطی ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا کہتی؟ بس بے چینی سے حیدر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن ایک دن اسے امینہ بیگم کے منہ سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ 6 مہینے بعد ہی واپس آئے گا ٹریننگ سے واپس آنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ہاں، گھر والوں سے رابطہ کر سکتی ہیں، لیکن آئے گا وہ 6 مہینوں بعد ہی۔ یہ سن کر اسے بہت ہی غصہ آیا تھا۔ دوسری طرف حیدر پریشان تھا کہ اس کا موبائل کیوں بن جا رہا ہے۔ وہ گھر میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جب 3 مہینے گزری اچانک اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ کبھی الٹیاں ہوتی تو کبھی بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگتا۔ اس دن امینہ بیگم کے کہنے پر وہ زمان صاحب کے لیے چکن کا سالن بنا رہی تھی جب اسے شدید قسم کی الٹیاں لگنے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی بس پتہ نہیں، گھبراہٹ سے ہو رہی ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تبھی صفائی کرتی سغرا کہنے لگی، حیا باجی کی حالت تو ایسے ہو رہی ہے جیسے بچہ جاننے والی زنانی کی ہوتی ہے۔ ہوش میں تو ہو، تم یہ کنواری ہیں۔ امینہ بیگم نے اسے جھڑکا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن حیا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اگلے 15 دن تک اس کی یہی حالت رہی تو وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ انکار کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے انہیں صاف بتا دیا تھا 4 مہینے پریگننٹ ہیں۔ کیا یہ آپ کی بہو ہے؟ لیکن امینہ بیگم نے لب کھینچ لی تھی، خاموشی سے اسے لے کر گھر آ گئی۔ آتے ہی اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے یہ گل کھلایا ہے؟ تم نے یہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہے، یا باہر بھی جاتی رہی ہو؟ وہ نفرت سے حیا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ کانپ رہی تھی۔ ہمنا اور عالیہ بھی بچی تو نہیں تھی جو یہ بات سمجھتی نا، وہ بھی حقارت بھری نظروں سے حیا کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ جب پتہ چلا کہ وہ بن بیاہی ماں بننے والی ہے، کنواری ہو کر اس نے ایسی کوئی غلیظ حرکت کی ہے۔ میں نے کس کے ساتھ کچھ نہیں کیا آنٹی، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا، میرا مطلب ہے کہ حیدر کا ہے۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے خوف کی وجہ سے سچائی بتانے سے ڈر رہا ہے۔ حیا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا تھا، بدکردار لڑکی، میرے بیٹے پہ تہمت لگاتی ہو۔ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے، طرح طرح کی باتیں کہے، اس پہ الزام لگائے، یہاں سے چلی جاؤ چپ چاپ، حیدر کے آنے سے پہلے۔ اگر زمان صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ خود تمہیں جان سے مار دیں گی۔ امینہ بیگم تو غصے سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ ہمنا اور عالیہ کہنے لگیں، امی دیکھیں کتنے دنوں سے یہ ہمارے گھر رہ رہی ہیں، لیکن کتنی مکار لڑکی نکلی۔ چپ چاپ کوششیں کر رہی تھی کہ کسی طرح ہم اس کی شادی بھائی سے کر دیں، اور پھر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ان پہ الزام لگا رہی ہے۔ کتنی جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ وہ دونوں سے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ حیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، آپ ابھی حیدر سے فون کر کے پوچھ سکتی ہیں، انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور یہ بچہ انہی کا ہے۔ آنٹی پلیز آپ میری بات کا یقین کریں۔ لیکن امینہ بیگم نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو نکلو یہاں سے، تمہارے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں چلی جاؤں گی آنٹی یہاں سے، لیکن میں اپنا سامان قیمتی چیزیں یہاں سے لے کر جاؤں گی جو میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امینہ بیگم اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی کہ یہ بچہ حیدر کا ہے۔ نکاح نامہ بھی حیدر کے پاس ہی تھا۔ کاش نکاح نامہ اس کے پاس ہوتا تو وہ ثبوت کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیتی۔ رات کی 11 بج رہی تھی اور امینہ بیگم اسے گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ کاش ایک بار حیدر کے بابا ہی آ جاتے تو وہ ان کے پاؤں سے لپٹ جاتی، انہیں سچائی کا یقین دلاتی، لیکن وہ تینوں ماں بیٹیاں جیسے اس کی دشمن بن گئی تھی۔
اندھیری رات میں اسے گھر سے باہر نکالتی ان کا دل ذرا بھی خوف سے نہ کانپا تھا۔ اپنا بیگ، ضروری سامان، کاغذات وغیرہ سب کچھ لے کر حیا اس گھر سے نکلی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن دوسرے شہر میں موجود بابا کا گھر جو اس وقت خالی پڑا تھا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس پر تالا لگا کے آئی تھی۔ اس گھر کی چابی حیا کے پاس موجود تھی۔ سارے زیورات، گھر کے کاغذات لے کر وہ کہاں جاتی آدھی رات کو، نہ جانے بس ملے گی یا نہیں۔ خوف اور دہشت سے اس کا دل کانپ رہا تھا۔ نہ اس کے پاس حیدر کا نمبر معلوم تھا، نہ اس کے پاس موبائل کا کوئی آسرا تھا۔ وہ جائے تو کہاں جائے؟ ایسی حالت میں مبتلا وہ بس اسٹینڈ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کنڈکٹر، بس ڈرائیور، سب لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ یا خدا، تو ہی میری حفاظت فرما۔ اچانک ہی ایک کار اس کے نزدیک آ کر رکی تھی۔ اس کار میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ 2 دن بعد حیدر کی کال آئی تھی۔ امینہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو صاف منع کر دیا تھا کہ بھائی سے یا باپ سے اس بات کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمان صاحب نے حیا کے بارے میں استفسار کیا تو امینہ بیگم نے انہیں بہانہ بنا دیا۔ ارے نہ جانے لڑکی کہاں چلے گی، ڈاکٹر کے پاس کہی تھی کہ چیک اپ کروانے جا رہی ہوں اور پھر واپس ہی نہیں آئی۔ مجھے تو شروع سے ہی کردار کی صحیح نہیں لگ رہی تھی۔ زمان صاحب یہ سن کے حیران رہ گئے۔ وہ لڑکی لگتی تو نہیں تھی ایسی، بہت ہی گھریلو مشرق کی لڑکی تھی، کتنے دنوں تک ہمارے ساتھ رہی ہے، تم کچھ پتہ تو کرو اس کے بارے میں۔ پرائے بچی تھی، ذمہ داری تھی حیدر کی۔ ارے وہ خود ہی دیکھ لے گا، میں نے اسے بتا دیا ہے۔ 2 دن بعد انہوں نے حیدر کو بتا دیا تھا۔ وہ لڑکی تم پہ تہمت لگا رہی تھی، بے حیا لڑکی، نہ جانے کس کا گناہ اپنی کوکھ میں پال کر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اور فون پر ان کی باتیں سنتا حیدر بالکل ساکت رہ گیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے امی؟ وہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ میری ذمہ داری تھی امی، آپ نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ سچ کہہ رہی تھی کیا مطلب تمہارا؟ امینہ بیگم فون پہ ہی چلائی تھی۔ ہاں امی، یہی حقیقت ہے، سچ میں نے اسے نکاح کیا تھا اور وہ بچہ میرا ہی تھا، اور آپ نے اسے گھر سے نکال دیا رات کے اندھیرے میں۔ اور وہ کہاں گئی ہوگی؟ اوہ خدایا، میں اسی وقت واپس آ رہا ہوں۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ آفس سے کہہ کر گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، وہ چھٹی لے کر اسی وقت واپس شہر آیا تھا۔ اب گھر میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ کیا کیا امی آپ نے؟ اب مجھے کیا پتا تھا، میں سمجھی کہ وہ آوارہ بدکردار لڑکی ہوگی، اور تم نے یہ کیا کیا، اسے نکاح کر لیا ہماری مرضی کے بغیر۔ بس آپ کی انہی باتوں کی خوف کی وجہ سے میں سچائی نہیں بتا سکا، لیکن اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ بیوی ہے وہ میری، میں اسے محبت کرتا ہوں اور وہ میری بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ لگتا ہے کہ میری دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ اس کا چہرہ بہت ہی سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اسی رات اس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا اور دوسرے شہر بھی حیا کے بابا کے گھر شفیق احمد ہاؤس میں فون کروا کے پوچھ لیا، محلے پڑوس والوں سے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے بابا کے گھر پہ تالا تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے اسے سڑکوں پہ خوار ہوتے ہوئے۔ ٹریننگ کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے آفیسر سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ترقی نہیں چاہیے، مجھے واپس اسی ڈیوٹی پر جوائن ہونا ہے۔ اس کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو رہی تھی، کہیں حیا نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ کتنی پریشان ہو گئی ہوگی وہ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تبھی اس کا دوست داور چلا آیا۔ بہت ہی پریشان لگ رہے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ بھی پولیس آفیسر تھا۔ نہیں یار، کوئی پریشانی نہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر بھی مجھے اپنا دوست سمجھو، بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہوا ہے؟ وہ لب کچل رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے سب کچھ بتا دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم ایک بزدل انسان ہو۔ پہلے ایک لڑکی کو سہارا دیا، اسے نکاح کیا، پھر جھوٹ کے سہارے سے تعلق بھی بنا لیا، اور اپنے گھر والوں سے اتنا ڈرتے ہو کہ انہیں سچائی ہی نہیں بتائی۔ بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ اسے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ وہ آنسوں سے رو رہا تھا، لمبا چوڑا مرد ہو کر۔ تبھی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، لیکن وہ معصوم نہ جانے دنیا میں کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی، کہیں کسی غلط شخص کے ہاتھوں میں نہ چڑھ گئی ہو۔ داور اسے دیکھتا رہا۔ اچھا چلو میرے گھر میں تمہیں اچھی سی چائے پلاتا ہوں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، یہاں مجھے کچھ کھانے پینے کا ہوش نہیں، بس وہ میرے سامنے آ جائے میں اسے معافی مانگ لوں گا۔ کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ بس ایک بار، میرے دل میں 1 منٹ سکون نہیں مل رہا۔ داور اصرار کرنے لگا، تم چلو تو صحیح، کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے گھر آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کسی نے اس کے سامنے چائے رکھی۔ وہ سمجھا کہ داور کی بیوی نائلہ ہوگی، لیکن جیسے ہی نگاہ اٹھائی، سامنے کھڑی حیا کو دیکھ کر
وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا، سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں قہر تھا، غصہ تھا، نفرت کی چنگاری بھی۔ وہ تو داور کے کہنے پر چائے لے کر آ گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سامنے اس کا مجازی خدا بیٹھا ہوگا، وہ ہم سفر جو اسے بیچ راستے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ایک دم ہی وہ تیزی سے پلٹی تھی تو حیدر اس کے سامنے آ گیا۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے ہو، کہ میں تمہیں چھو کے دیکھ سکتا ہوں۔ حیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جی نہیں، آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی، مجھے آپ سے ڈیورس چاہیے۔ حیدر شاہ، مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، وہ نفرت سے کہہ رہی تھی۔ اگر اس رات داور بھائی مجھے نہ ملتے، وہ مجھے یہاں لے کر نہ آتے، تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا، کیونکہ آپ کی والدہ اور آپ کی بہنوں نے مجھے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا۔ انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ بھی مارا، لیکن میرا جرم کیا تھا؟ کیوں مجھے اس بات کی سزا ملی؟ میں نے آپ سے کوئی پسند کی شادی نہیں کی تھی، کورٹ میں جا کر نکاح نہیں کیا تھا، نہ میرے بابا نے آپ کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ حیدر کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ پلیز، میں تم سے کس صورت میں معافی مانگوں؟ تم مجھے معاف کر دو۔ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا، پچھلے 25-20 دنوں میں ایک منٹ بھی نہیں سویا۔ میری حالت دیکھو، ہر پل تمہیں تلاش کیا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے تمہیں ڈھونڈا نہ ہو۔ اس کی آواز میں درد تھا، تکلیف تھی۔ داور نے حیا کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے خود اس کی حالت دیکھی ہے، یہ بالکل ٹوٹ گیا ہے تمہاری وجہ سے۔ تمہیں اپنی زندگی میں نہ پا کر اس کے گھر والے بھی شرمندہ ہیں، وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ حیا، تم بھی اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو۔ حیا نے سر جھٹکا تھا۔ جی نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، بس مجھے اس سے ڈیورس چاہیے اور مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بابا کے گھر میں۔ اس بچے کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار لوں گی، بے رخی سے کہہ کر وہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ داور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فکر مت کرو، غصہ ہے، ناراض ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حیدر جیسے بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ پلیز حیا، میرے ساتھ گھر چلو، امی ابو خوب شرمندہ ہیں، وہ بھی تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن حیا نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور ٹوٹا بکھرا گھر آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر امینہ بیگم دہل کے رہ گئی۔ وہ مل گئی امی، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا ہے، وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ یہ سن کر ان کا دل دہل گیا۔ ہرگز نہیں، میں خود جاؤں گی اپنی بہو کو لینے۔ حیدر یہ سن کے حیران رہ گیا تھا تو امی بابا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہم سب اسے لینے جائیں گے، دیکھنا وہ ضرور واپس آئے گی، اس گھر کی خوشیوں کی خاطر اسے آنا ہی ہوگا۔ اگلے دن حیا کمرے میں لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی جب نائلہ بھابھی اس کے پاس چلی آئی۔ باہر آؤ، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی سرپرائز، نائلہ بھابھی پلیز۔ وہ باہر آنے کے لیے، لیکن اچانک ہی ایک ہجوم سا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ہمنا، عالیہ، امینہ بیگم، زمان انکل اور ان کے پیچھے کھڑا حیدر، وہ سب اسے گھیرا ڈال کے کھڑے تھے۔ کبھی امینہ بیگم اس کے سامنے بیٹھی، مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سچائی ہے، کاش حیدر ہمیں یہ سب پہلے بتا دیتا، لیکن تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کہو گی تو تمہارے پاؤں بھی پکڑ لوں گی، بس مجھے معاف کر دو، لیکن میرے بیٹے کی زندگی میں واپس آ جاؤ۔ امینہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ خود بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ زمان انکل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کاش ماں باپ اپنے بچوں پر اتنی سختی نہ کریں تو بچے بھی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں ماں باپ سے یوں نہ ڈریں۔ ہم مانتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے، ہمارے بیٹے کی نہیں۔ حیا کو بہت ہی غصہ آیا تھا۔ یہ اتنی بھی شریف نہیں ہے انکل، انہوں نے مجھ سے بہت ہی دعوے کیے تھے، میرا سہارا بننے کا وعدہ کیا تھا، میرے خیال رکھنے کا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اتنے بڑے بزدل نکلیں گے۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سینے میں چھپا لے، بس وہ ایک بار اسے معاف کر دے۔ بڑی مشکل سے حیا نے انہیں معاف کیا اور پھر وہ اسے منا کر گھر لے آئے تھے۔ ہمنا اور عالیہ نے خوب ہلا گلا کیا تھا، اس کا استقبال بھی پھولوں سے ہوا تھا۔ پھر حیدر نے سب کے سامنے اسے باہوں میں اٹھایا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ یہ کیا کر رہی آپ، چھوڑے مجھے، بار بار بزدل ہونے کا تانا دے رہی تھی نا آپ، اب بتانا کہ میں بزدل ہوں یا بہادر۔ وہ سب کے سامنے اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ آپ کو تو بالکل بھی شرم و حیا نہیں ہے، امی بابا کے سامنے آپ نے یہ سب کیا۔ اسے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن حیدر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شکر ہے خدا کا تم نے مجھے معاف کر دیا، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس نے حیدر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ ایک بار پھر سے زندگی استقبال کرنے کے لیے جیسے ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔